سورہ نحل 16 اس کی 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم آیات کی جگہ آیات سے بدلتے ہیں اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو نے اسے گھڑ لیا، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی تک جتنی میں نے پچھلی آیتیں پڑھی ہیں ان کی ایک جگہ تھی، سورت نمبر آیت نمبر ان کی جگہ ہے. جگہ بدل کے آئیں یہاں تک پہنچے ہم اس سورت 16:101 تک ہم آیتیں بدل کے آئیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. یہ بات یاد رکھیں، یہ میں نے نہیں، یہ اللہ میں نے کیا کہ آیتیں نکالی ہیں. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی معجم المفرس کنکارڈنس سے آیتیں نکال سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے مکان کے کون سی آیت بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد آئے. اب دیکھیں آج آپ کے ہاتھ میں کتابچہ ہے، یہ جب کمپائل کیا جا رہا تھا کتابچہ تو یہ میں نے اللہ کی مدد سے کمپائل کیا. مجاری میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ جب مکان بدلتا ہے آیت کی جگہ سے آیت، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ نازل کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ انسان کے ذہن میں کیسے وضاحت ہوگی، کون سی آیت آنی چاہیے، پھر اس کے بعد پھر کون سی آیت آنی چاہیے، پھر کون سی آیت آنی چاہیے، پھر کون سی آیت آنی چاہیے. تو وہ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ زیادہ جانتا ہے کیسے نازل کرتا ہے. جب وہ آیت وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا، جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، لوگ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا. یہ بلیم یہ مجھ پہ یا اس آدمی پر ہمیشہ لگتا رہے گا جو ایسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر رہا ہوگا. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں اسے خود گھڑ لیا. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ آیات کے مکان کی جگہ بدل کر آیات سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. قرآن نازل کرتا ہے وہی ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس، وہ تو ویسے ہی رہے گا، اس کو وہ ویسی کا. لیکن جب موضوع پہ کوئی بات ہوگی تو آیات اللہ تعالیٰ بدل کر اس آدمی کے ذہن میں لائے گا اور اس لوگوں تک پہنچائے گا جہاں تک اس کو اپنی بات کو پہنچانا ہے. اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے، اس طرح بدل کے جو کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا آگے سورہ نحل، اسی کے آگے آئے تھے سورہ نحل 16 کی 102. قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربك بالحق لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، کہہ دے کہ روح القدس مقدس روح نے اس کو تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ جو لوگ ایمان لائے ان کو ثابت قدم کر دے، اور وہ سر تسلیم خم کرنے والوں مسلمانوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آیت کو جگہ آیت بدل کر آیت لایا تو اللہ کہہ رہا ہے روح القدس کیا ہوتی ہے، اس آیت کی روح سمجھتے ہیں آپ، ہر بات کی ایک روح ہوتی ہے. آپ جب بھی کوئی ایک بات کوئی بھی بات آپ بولیں گے تو آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ایک روح ہے، اس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے میں آپ سمجھ جاتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کی روح ہے، آپ نے جو بیان کیا. اسی طرح لوگ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یا ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو روح ٹرانسفر کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہنے کا، یہ ایک نارمل طریقہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الفاظ کے ذریعے آیات کی جگہ آیات مکان بدل کے ایک موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے جب اسے بدلا مکان تو روح القدس آئی، اس کی روح آئی. سمجھ رہے ہیں اب اس کی آیت اس موضوع زبان ہے اور عربی زبان، اس کی روح. قل نزل روح القدس، کہہ دو کہ روح القدس آئی تیرے رب کی طرف سے، یعنی اس کی روح آ گئی. آیت کے مطلب کلام کی ورڈز کی روح، ایسنس. جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں عربی، اس کے ترجمہ، اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کی سینس سمجھ رہے ہیں.
روح مر ربی کا حق کے ساتھ آئی تھے، رب کی طرف سے وہ حق کے ساتھ ہے، لیثبت الذین آمنوا تاکہ وہ ثابت قدم کر دیں ایمان والوں کو، وہدی وبشری للمسلمین اور وہ ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ یقین کریں، آپ جب میرے جو بھی میں بول رہا ہوں اپنے الفاظ اور آیت کے عربی بول رہا ہوں اس کے ساتھ ترجمہ بول رہا ہوں، الٹیمیٹلی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ روح، کیونکہ آپ الفاظ رٹ کے بول تھوڑی سکتے ہیں دوبارہ، اصل تو آپ بات کی روح سمجھ رہے ہیں کہ مقصد سینس کیا ہے اس کی، یہ جو ایسنس اور سینس سمجھ رہے ہیں آپ بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ رب کی طرف سے روح آ گئی، نزل روح القدس، کہہ دو روح القدس نے نازل کیا اس کو، مر ربی کا رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ جو ثابت قدم کر دیں ایمان والوں کو اور ہدایت و بشارتیں مسلمانوں کے لیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، کب ہوگا؟ جب آیتیں بدل بدل کر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا، یہ ضروری ہے اس کے لیے، جب اللہ تعالیٰ بدلتے جگہ پر آیت بدل دیتا ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، یہ آیتیں بدل بدل کر اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے، تو وہ چیز اس کا پروف مل رہا ہے کہ رول آنی چاہیے، اس کی ایسنس آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، جیسے اس کے علاوہ سنے جو آپ کے سنا ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کرتا آ رہا ہے، خود اللہ نے بیان کر دی، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کرنے کا۔ اب سورہ شورى 26 صورت ہے اور اس کی 192 سے 195، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ، اور بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس کے ساتھ روح الامین امانت دار روح نازل ہوئی ہے تیرے دل کے اوپر، تاکہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے، واضح عربی زبان کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک، یعنی آپ جو سن رہے ہیں، جب ابھی تک آپ جتنی آیتیں سن رہے ہیں، آپ آیتیں عربی میں سن رہے ہیں نہیں سن رہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بے شک ضرور نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، اسے اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نازل کیا ہے، یہ میں خود سے کچھ نہیں کر رہا ہوں، رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ نزل بھی روح الامین، اس کے ساتھ روح الامین نازل ہوئی ہے، روح القدس اور روح الامین، امانت دار روح جس پہ آپ تقوی کر سکتے ہیں، یعنی توکل کر سکتے ہیں، امانت دار روح ہوتے ہیں جس پہ آپ توکل کر لیں، اللہ پہ توکل کریں، اس کی روح پہ توکل کریں، یعنی آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے بتایا کہ روح القدس نازل ہوئی، روح اس کو پاک روح کہا اللہ تھا، مقدس روح کا، اب کہہ رہا ہے یہ امانت دار روح ہے، اعلیٰ قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے۔ یہ ہر زمانے کا پروسیس بتا رہا ہوں، رسول کے ساتھ تو وہی ہوا ہے، لیکن ہر زمانے میں یہ سلسلہ ایسے ایک ہی طریقے سے ہے، کوئی چینج نہیں کرتا اللہ اپنے کلمات کو، خبردار کرے تاکہ تو خبردار، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے ساتھ تو خبردار کر۔ تو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے اس میں عربی لکھی ہوئی ہے، کنٹینیوس میں عربی زبان بول رہا ہوں اور عربی زبان سے اللہ کی آیتیں عربی میں پڑھ رہا ہوں، وہ عربی زبان کے ساتھ کرنا ہے، لیکن آپ سمجھ کون سی زبان میں رہیں؟ اردو زبان میں۔ روح کون سی زبان میں آ رہی ہے آپ کی زبان میں؟ اردو زبان میں۔ بات جو آپ الٹیمیٹلی سمجھ رہے ہیں روح اردو زبان میں سمجھ رہے ہیں، عربی میں تھوڑی سمجھ رہے ہیں۔ عربی سے میں اس روح کو جو اللہ تعالیٰ نے واضح مجھ پہ کی ہے، میں اس کو ٹرانسفرنس کر رہا ہوں اردو زبان میں، اور کتابچہ عربی کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، عربی کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، کتابچے سے ویریفائی کروا رہا ہوں آپ کو، کیا ویریفائی بھی کرتے جائیں کہ وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، ویریفیکیشن بھی آپ کے پاس، تصدیق بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بدلتے آیت کی جگہ آیت، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے روح القدس آ گئی تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ ہے، تاکہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو ہدایت اور روشنی۔ یہاں پھر کیا ہے کہ روح الامین نازل ہو گئی تیرے دل کے اوپر، تاکہ تو خبردار کرے عربی زبان کے ساتھ، یعنی اردو تو بول ہی رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں عربی بولے جا رہا ہوں، اردو بول رہا ہوں ساتھ ساتھ عربی بولے جا رہا ہوں، تو عربی زبان کے ساتھ خبردار کرے، یہ پروسیجر ہے۔ سورہ 16 اس کی 103 آیت، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجْمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں، بے شک ایک بشر اس روح کو، یعنی روح کی تعلیم دیتا ہے، اس کی طرف یہ کہہ کر وہ عجمی غیر عربی زبان کی بے حرمتی کرتے ہیں،
یعنی قرآن عربی، روح کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اور یہ واضح عربی زبان ہے. اچھا، اب یہ بات کیا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ بات سمجھنا ہے آپ نے. جب بھی، دوبارہ سنیں، جب بھی عربی زبان کسی بھی شخص، یعنی میں فرض کی میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ عربی زبان کی وضاحت میری زبان میں اللہ نے کری مجھے، اور میں نے آپ لوگوں کو بلا کے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، تو جب روح اللہ تعالیٰ بدل بدل کے اللہ تعالیٰ کا لاتا ہے تو روح القدس آتی ہے اور روح الامین، امانت دار روح، یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو جب بھی روح ٹرانسفر ہوتی ہے اس طریقے سے تو لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ کہہ رہا ہم خوب جانتے ہیں، بے شک وہ لوگ یہ کہتے ہیں. یہ تو یہ جو بشر ہے، یہ سامنے جو بشر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ جو ہے یہ بتا رہا ہے، یہ اس کا کانسیپٹ ہے، یہ اس کا آئیڈیالوجی ہے، اس کا فلسفہ ہے. یہ اس کا ہے. تو اللہ کا لسان الذی یلحدون الیہ عجمی، یہ کہہ کر اس کی طرف وہ غیر عربی یعنی عجمی زبان کی بے حرمتی کر دیتے ہیں. یعنی کون سی زبان میں آپ سن رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کر دی. یہ اللہ کی بات تھوڑی ہے، یہ تو اردو میں بتا رہے ہیں آپ. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ٹرانسفرنس ہوا غیر عربی زبان میں، یہی ھذا لسان عربی مبین ہے. کیونکہ عربی مبین کس طرح ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. جب بھی کوئی پرنسپل آپ سمجھ جائیں، اس کی روح سمجھ جائیں، آپ وہ انگریزی، اردو، سب لینگویج میں ایک ہوگا وہ. تو وہ نالج جب ٹرانسفر، اسپرٹ جب ٹرانسفر ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی، تو وہ آپ کی زبان بن جاتی ہے، آپ کی زبان میں سمجھ جاتے ہیں آپ. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جو اس کو ایمان نہیں لانا چاہ رہے، وہ اس کی بے حرمتی کر دیتے کہ یہ تو عربی زبان ہے، یہ تو اردو میں بتا رہا ہے یہ شخص. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یاد رکھیں، جب بھی اللہ کہہ رہا ہے بدل بدل کر آیات، جو میں نے آپ کو بتایا بدل کر کے اس طرح ہوتا ہے، اور روح القدس آتی ہے اور روح امانت دار روح آ جاتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے آیات کی. تو لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، تحقیق ہم جانتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں، بے شک یہ بشر یعنی روح کی تعلیم، یہ بشر کہتے ہیں، یہ اس کی یہ تعلیم دیتا ہے. اور یہ کہہ کر اس کی طرف عجمی غیر زبان کی وہ یعنی جو ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی جو روح ہے وہ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، اس کی وہ بے حرمتی کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَھَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہی عربی مبین ہے، یہی اللہ کہہ رہا ہے واضح عربی ہے. جو آپ نے روح ترجمہ ٹرانسفرنس میں جو اسپرٹ آپ نے سمجھ لی، وہی عربی مبین ہے. جو ایسنس آپ پہ اگر ٹرانسفر ہو جائے اللہ کی آیت کی روح کا، تو وہ عربی مبین بن جاتی ہے آپ کی زبان میں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہوا ہے. اس سے قوم کی زبان میں ہو جاتی ہے آسان وہ. تو قوم کی زبان میں ہر زبان میں رسول آن کے اس کی قوم کی زبان میں وضاحت کی، تو وہ قوم کی زبان میں وضاحت ہوگی تو اس کی اپنی زبان میں وضاحت ہوگی. ہر زمانے میں ایسی ہو رہا ہے.